پاکستان میں جو 2-3 دن پہلے ایک حرکت ہوئی جس نے بہت زیادہ تشویش فرقہ وارانہ بڑھا دی ہے، پاکستان کی موجودہ پارلیمان جو ناقص الخلقت پارلیمان ہے، یعنی ایسی پارلیمان ہے مسلح ہو چکی ہے، عادی نہیں ہے، وہاں تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے اتحادی اس پارلیمان میں نہیں ہے، یعنی تقریباً کوئی 130 کے قریب ایم این اے پارلیمان میں نہیں ہے۔ باقی ماندہ جو پارلیمان ہے، آدھی پارلیمان، ناقص پارلیمان، اس نے چند دن پہلے ایک بل تصویب کیا ہے توہین صحابہ کے نام سے۔ ایک ایم این اے نے یہ بل پیش کیا اور بل اتفاق تمام ارکان کے اتفاق سے بل پاس ہو گیا، اور وہ یہ تھا کہ امہات المومنین ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نبی اکرم کے اور اہل البیت، ان کی توہین جو شخص پہلے کرتا تھا اس سے 3 سال قید ہوتی تھی اور 1 لاکھ روپے جرمانہ، اور اب اس بل میں آیا ہے کہ اسے عمر قید ہوگی اور جرمانہ بھی زیادہ، 10 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ جرمانہ ہے۔ یہ بل پاس ہوا ہے۔ اس بل کے جواب میں ملک کے اندر ایک ایشو کھڑا ہو گیا ہے۔ کچھ مسالک و مذاہب کے اکابرین علماء بل منظور کروانے والے ایم این اے کو مبارکباد دے رہے ہیں، دھڑا دھڑ مبارکباد دی جا رہی ہے۔ کچھ مسالک کے جو پیروکار ہیں وہ اس کی شدید مذمت کر رہے ہیں کہ یہ بل بے محل و بے موقع تصویب کروایا گیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایران میں فارسی میں ایک مثال ہے خروس بے محل، خروس مرغے کو کہتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ خرافات میں سے ہے کہ بعض اوقات مرغیاں بانگ دینا شروع کر دیتی ہیں۔ مرغی نہیں دینی چاہیے، اس کو باعفت رہنا چاہیے، اس کو خاموش رہنا چاہیے، لیکن کبھی کبھار مرغیاں بہک جاتی ہیں، ان کو مشکلات آ جاتی ہیں، وہ مرغوں کی طرح بانگیں دینا شروع کر دیتی ہیں دیکھی ہوگی آپ کے علاقوں میں۔ اور کسی بھی گاؤں میں، قبیلے میں جب مرغی بانگ دے تو سمجھتے ہیں قبیلے پہ کوئی آفت آنے والی ہے، اس مرغی کو فوراً ذبح کر لیتے ہیں کہ یہ مرغی اگر زیادہ دن رہی تو یا کوئی بیمار ہو جائے گا، یا کوئی حادثہ ہو جائے گا، یا کوئی بڑا پریشانی کا واقعہ رونما ہو جائے گا۔ اسی طرح مرغوں کے بانگ دینے کا وقت ہوتا ہے۔ عموماً جو مرغے بانگ دیتے ہیں وہ صبح سحری کے وقت دیتے ہیں، سحر کے وقت بانگ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دن بھر خاموش رہتے ہیں۔ باقی آوازیں کڑ کڑ کی دن بھر نکالتے رہتے ہیں لیکن اذانیں نہیں دیتے۔ لیکن اگر کوئی مرغا دن کو 10 بجے، 11 بجے، دوپہر کو، شام کو جب آنکھ کھلے اذانیں دینا شروع کر دے، اس کو وہ تعبیر کرتے ہیں خروس بے محل، یعنی بے موقع بانگ دینے والا مرغا۔ ابھی کچھ چیزوں کا موضوع ہے، ایشو ہے، قانون سازی ہونی چاہیے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ خاموشی ہے، اس بارے میں کوئی مسئلہ، کوئی بڑا ایشو، بڑا بحران نہیں ہے۔ ایسے میں اس شخص نے بل پیش کیا اور باقی پارلیمان نے یہ بل منظور کر لیا کہ جو بھی صحابہ کی توہین کرے گا یا امہات کی کرے گا یا اہل البیت کی تو عمر قید ہوگی، اس کو جرمانہ بھاری ہوگا۔ خوب اس میں ایک دم سے پھر برسٹ شروع ہو گئے مبارکباد کے اور مذمت کے۔ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس وقت، یہ باقاعدہ ایک گرم فضا بن گئی ہے۔ یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج واجب الاحترام ہیں، واجب ہے احترام۔ قرآن کا حکم ہے
کہ یہ تمہاری مائیں ہیں اور ان کو ماں کا آپ نے پروٹوکول دینا ہے، ماں والا احترام کرنا ہے، ان کو کسی بھی دلیل سے بے احترامی نہیں کر سکتے آپ، کسی بھی دلیل سے۔ ان کے رویے رسول اللہ کو ان پر اعتراض تھا، اللہ کو بھی ان کے رویوں پر اعتراض تھا۔ قرآن میں آیات ہیں ان کے بارے میں کہ آپ رسول اللہ کو مت ستاؤ، رسول اللہ اگر نہیں رہنا چاہتی ہو تو رسول اللہ کو تنگ نہ کرو، کہہ دو کہ آپ رسول اللہ آپ کو طلاق دے دیں۔ خوب اس طرح کی آیات قرآن میں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے رویوں کے باوجود بھی بے احترامی نہیں کر سکتے آپ ان کی۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ ازواج رسول اللہ میں سب سے ایک زیادہ زوجہ، ایک ام المومنین زیادہ کہیں ان کے اوپر بات ہوتی ہے، حضرت عائشہ، کہ انہوں نے امیر المومنین کے خلاف جنگ کی قیادت کی، جنگ کی سرپرستی کی، جنگ لڑی۔ اب یہ حاکم وقت، خلیفہ وقت کے خلاف جنگ لڑنا، یہ اب فقہ کے اندر اس کا حکم موجود ہے کہ وہ کیا کہلاتا ہے، وہ آدمی جو خلیفہ وقت کے خلاف جنگ کرے، حاکم وقت کے خلاف جنگ کرنے والا کون ہوتا ہے۔ باوجود اس کے کہ انہوں نے جنگ لڑی اور جنگ میں شکست ہوئی، جنگ میں شکست کے بعد امیر المومنین کے لشکر نے چاہا کہ اس لشکر کے اموال غنیمت کے طور پر لے لیں، مال غنیمت بنا لیں۔ امیر المومنین نے منع کیا کہ ان کا کوئی مال غنیمت میں نہیں لے سکتے، ان کو قیدی نہیں بنا سکتے۔ جو شکست خوردہ لشکر تھا انہیں قیدی بھی نہیں بنایا، انہیں نوکر غلام بھی نہیں بنایا، اور ان کے اموال بھی غنیمت میں تقسیم نہیں ہونے دیے۔ اور ان کے مردوں پہ جنازے بھی پڑے، کچھ انہوں نے خود پڑھے، کچھ پر انہوں نے پڑھے۔ اور خصوصاً ام المومنین جنہوں نے جنگ کی قیادت کی تھی، شکست کھانے کے بعد امیر المومنین نے لشکر میں موجود بعض لوگوں کے تیور دیکھے کہ وہ یہ جذبات رکھتے ہیں ام المومنین کی نسبت، لیکن امیر المومنین نے سختی سے منع کیا اور انہیں اہتمام کر کے محمل بنا کر احترام کے ساتھ اپنے بھائی کی ہمراہی میں، محمد ابن ابی بکر جو ام المومنین کے بھائی ہیں لیکن امیر المومنین کے وفاداروں میں سے تھے، انہیں ساتھ ذمہ دار بنا کر مدینہ واپس بھیجا عزت و احترام کے ساتھ، اور نہ خود ان کی بے احترامی کی امیر المومنین نے، نہ کسی کو کرنے دی، کیونکہ رسول اللہ کا حرم ہے، رسول اللہ کی زوجہ ہے، رسول اللہ سے ان کو نسبت ہے۔ اس بنیاد پر ان کی حفاظت بھی کی اور ان کا احترام بھی کیا، باوجود اس کے کہ انہوں نے جنگ کی امیر المومنین کے خلاف۔ میدان جنگ میں جس چیز کو دلیل بنائی جاتی ہے، میدان جنگ، امیر المومنین نے اسی میدان میں ان کا احترام محفوظ رکھا۔ البتہ یہ بتایا کہ ان کا کام ٹھیک نہیں تھا، یہ اشتباہ کام تھا، لیکن احترام ملحوظ رکھا۔ خوب اسی طرح دیگر اہل البیت علیہ السلام بھی کسی نے بھی اجازت نہیں دی، نہ خود بے حرمتی کی ہے نہ اجازت دی ہے۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اب اہل سنت کا صحابہ کے بارے میں ایک نظریہ ہے، شیعہ کا صحابہ کے بارے میں ایک نظریہ۔ اہل سنت سب صحابہ کو عادل سمجھتے ہیں، باقی ایسے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہر صحابی کی شخصیت کو پڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، ان کا ذاتی کردار بتائے گا کہ وہ کس طرز کے مالک ہیں۔ باہر کے صحابہ رسول اللہ بھی چونکہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، منسوب ہیں، لازم ہے، واجب ہے احترام ان کا۔ اہل البیت تو بالکل مسلمات میں سے ہے، ان کے بارے میں تو شائبہ و شک و شبہ تک کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا اور نہ آنا چاہیے کہ ان کی کوئی بے حرمتی کر سکتا ہے، نہ شیعہ نہ سنی، وہ مسلمات میں سے ہیں۔ یہ تینوں طبقات کیوں ان کا احترام لازمی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ امہات چونکہ ازواج رسول ہیں اس وجہ سے محترم ہیں، صحابہ چونکہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں محترم ہیں، وہ اہل البیت چونکہ رسول اللہ کے اہل البیت ہیں اس وجہ سے محترم ہیں۔ یہ نسبت رسول اللہ کی ہے، یہ مسلمات میں سے ہے۔
خوب کبھی کبھار یہ ہوتا ہے، کبھی کبھار، لیکن اس کے لیے قانون بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ اس نئے قانون کو کیوں ضرورت محسوس کی گئی؟ نیا قانون کس لیے؟ کیا گلی گلی یہ توہین ہو رہی ہے؟ روزانہ توہین ہوتی ہے، یہ کئی مہینوں سالوں بعد وہ توہین بھی کوئی واضح نہیں ہوتی، کوئی ایسی گول مول بات ہوتی ہے جس کو توہین کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اگر ہوتی بھی ہے تو وہ قانون پہلے سے موجود ہے، بنا ہوا، نئے قانون کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اب نئے قانون کی ضرورت نہ صحابہ کے دفاع کے لیے، نہ امہات کے دفاع کے لیے ہے، نہ اہل البیت کے دفاع کے لیے۔ یہ نیا قانون اس لیے نہیں بنا۔ نیا قانون بنا ہے یا بنوایا گیا ہے اس طبقے نے کیا ہے جنہوں نے کچھ لوگوں کو صحابیت کا لباس پہنانا ہے، صحابہ والا پروٹوکول دینا ہے، اور صحابہ کے طور پر انہیں پیش کرنا ہے، صحابہ والا تقدس اور احترام ان کے لیے کروانا ہے گن پوائنٹ پہ۔ جبکہ وہ افراد وہ متنازع ہیں، وہ افراد مسلم نہیں ہیں اہل سنت کے ہاں بھی۔ اہل سنت میں شیعہ کی نسبت زیادہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے ان کے بارے میں، بنو امیہ کے ان افراد کے بارے میں، کہ آیا یہ صحابہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اہل سنت کی زیادہ کتابیں موجود ہیں۔ اس لیے یہ سب کچھ ان کے لیے کیا گیا ہے۔ ظاہر وہ ایک اختلافی موضوع ہے، نزاع ہے، ایک فرقے کا ایک نظریہ ہے، دوسرے کا دوسرا، تیسرے کا تیسرا نظریہ ہے۔ اس قانون سازی سے یہ ہدف حاصل کرنا مقصود ہے۔ اب آپ توجہ کریں کہ اس قانون کی ضرورت کیوں نہیں تھی، یہ بھی یعنی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ قانون یہ سیاسی قدم اٹھایا ہے، اصل میں متشدد، شدت پسند، تکفیریت پسند لوگ جو پاکستان میں ہیں، ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے پارلیمان نے یہ کام کیا ہے۔ مذہبی ووٹ پاکستان میں اور مذہبی متشددین کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے سیاستدان ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اور اس کام سے جیسا ابھی جو عکس العمل میڈیا میں آیا ہے، یہ خود ثبوت ہے اس بات کا، منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ کام کر کے آپ نے فرقہ واریت کو ہوا دی ہے۔ ایک مسکوت مسئلہ، خاموش مسئلہ جو نہیں ہو رہا تھا، آپ نے اس کو یہ حرکت کر کے اکسا دیا ہے لوگوں کو۔ اب یہ جو مبارکبادیں اور مذمتیں ہیں، اسی کا نام فرقہ واریت ہے۔ اور یہ کیا ہے آپ نے، یہ حرکت جان بوجھ کے کی ہے کہ ملک سیاسی بحران کا پہلے شکار ہے، دہشت گردی کے سائے منڈلا رہے ہیں، اس میں آپ نے ایک تیلی جلا دی ہے فرقہ واریت کی بھی، کہ اگر آپ ان لوگوں کے اختلاف رائے کو توہین قرار دو گے اور خاص لوگوں کو مقدمے چلاؤ گے تو ظاہر ہے یہ آگے بڑھے گا مسئلہ، یہ کنٹرول ہونے والا نہیں ہے۔ جو مبارکباد دے رہے ہیں انہیں بھی پتہ ہو کہ اس سے فرقہ واریت رکے گی نہیں، اس سے فرقہ واریت بڑھے گی۔ اگر اس پارلیمنٹ کی اور بل پیش کرنے والی کی نیت میں صداقت ہوتی تو ایک بہت ہی اہم دستاویز پاکستان کے اندر موجود ہے، پیغام پاکستان کے نام سے۔ پیغام پاکستان سے ایک نسبتاً طولانی دستاویز ہے، 50-60 صفحے کی یا 100 صفحے کی ہوگی تقریباً، جس کے اوپر ابھی آخری جو اطلاع ہمیں ملی کہ 5000 سے زیادہ دستخط اس کے اوپر ہو چکے ہیں۔ 5000 سے زیادہ مختلف مسالک کے علماء کے دستخط ہیں پیغام پاکستان پر۔ یہ حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں یہ دستاویز تمام مذہب کے، تمام مذاہب کے نمائندوں نے یہ تحریر بنائی ہے، اس کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ وہ دستخط ناموں کے ساتھ ہیں، وہ موجود ہے، ہمارے پاس بھی کاپی موجود ہے، ہر ایک کے پاس موجود ہے یہ کاپی۔ اور اس کو بنے ہوئے یہ بہت پہلے، میرے خیال میں کوئی
10 سال پہلے یہ کام شروع ہوا تھا، لیکن اس پر دستخط 5 یا 7 سال پہلے شروع ہوئے تھے۔ تمام مذاہب کی متفقہ دستاویز ہے، اور ابھی تک قانون نہیں بنا، پارلیمنٹ میں اس کو پیش نہیں کیا گیا پیغام پاکستان کو، اور وہ پیغام پاکستان یہی کام کر رہی ہے، یہی دستاویز کہ تکفیر جائز نہیں ہے، دہشت گردی جائز نہیں ہے، توہین جائز نہیں ہے، فرقہ واریت جائز نہیں ہے۔ سب علماء نے متفقہ طور پر اس دستاویز کو دستخط کیے ہیں۔ اسے آج تک پارلیمنٹ میں پیش کر کے اس پر قانون سازی نہیں کی گئی۔ اسے کیوں نہیں قانون بننے دیتے آپ؟ اسے کیوں پارلیمنٹ میں نہیں لے کے جاتے آپ؟ وہ بھی اتنی جامع نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ بہت آئیڈیل دستاویز ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس پر تمام مسالک کے علماء کے، جید علماء کے، چھوٹے بڑے سب علماء کے دستخط متفقہ ہے۔ مذہبی قانون اگر ملک میں کوئی بنتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، ادب یہ ہے کہ تمام مسالک کے اکابرین کو، قائدین کو، علماء کو اعتماد میں لے کر ان کی مشاورت سے قانون بنایا جائے، نہ کہ ایک دھڑا بیٹھ کر جس طرح پنجاب کے اندر پنجاب اسمبلی میں یہی کام عجلت میں کیا گیا اور بنیاد اسلام بل بنا کر ایک فرقے کی بات سارے فرقوں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔ خوب یہ غلط نتیجہ اس کا نکلتا ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے فرقہ واریت، اس کا نتیجہ نکلے گا توہین، اس کا نتیجہ نکلے گا پھر اختلافات اور سب۔ یہ جو کام پارلیمنٹ میں ہوا ہے، اس کے بجائے پیغام پاکستان کو پیش کرتا یہ شخص، اور پیغام پاکستان جس پر تمام علماء متفق ہیں، یہ قانون بن جاتا۔ اس قانون کی روح سے بھی توہین جائز نہیں ہے، لیکن اس پیغام پاکستان قانون میں کسی ایسے شخص کو صحابی کا درجہ دینے کا سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے۔ فرق یہ تھا، اگر صحابہ و خلفائے راشدین اور امہات مومنین و اہل البیت کی تقدس و احترام کی بات ہوتی تو اس کے لیے سب سے مفید ترین چیز پیغام پاکستان ہے۔ اس کو پارلیمنٹ کے کسی نمائندے کو اس وقت پتہ بھی نہیں، انہوں نے اس بحث میں شرکت بھی نہیں کی۔ ایک بل پیش ہوا، سارے ووٹ دو، ووٹ دے دے۔ کیوں ووٹ دو اس میں؟ چونکہ موجودہ حکومت پی ڈی ایم 13 جماعتوں کی حکومت ہے، اس جماعت کے اندر جو مذہبی طبقہ شامل ہے وہ دراصل سیاسی جماعت ہے، انہوں نے سیاسی ووٹ حاصل کرنے ہیں۔ یہ بلا موضوع، بلا ضرورت، بے محل ایک کام کیوں کیا؟ یہی مبارکبادیں لینے کے لیے اور ووٹیں لینے کے لیے، اور یہ سب سے بڑا مذہب کی توہین ہے۔ آپ خلفاء کی توہین روکتے ہیں، اہل البیت کی توہین روکنا چاہتے ہیں، امہات کی توہین روکنا چاہتے ہیں، لیکن خود پورے مذہب کی توہین کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ مذہب کو سیاست میں استعمال کرتے ہیں آپ، مذہب کو اقتدار میں ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں آپ، مذہب کا نام لیتے ہو غیر مذہبی اقتدار کے لیے، سیاست کے لیے۔ اس کو روکنے کی ضرورت ہے کہ مذہب کو سیاست میں استعمال مت کرو، مذہب کے نام پر ووٹ مت مانگو، مذہب کے نام پر۔ یہ پاکستان میں آپ توجہ کریں، یہ ایک حقیقت ہے پاکستان کی کہ پاکستانی نفرت کی بنیاد پر زیادہ ووٹ دیتے ہیں، محبت کی بنیاد پر ووٹ کم دیتے ہیں۔ یعنی پاکستانیوں کے مزاج نفرت کے لیے زیادہ تیار ہیں، محبت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ ایک گھر میں چلے جاؤ، ایک خاندان میں چلے جاؤ، خاندان میں آپ کو محبت سے زیادہ نفرت ملے گی۔ بھائی ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، عورتیں نفرت کر رہی ہیں، کزن نفرت کر رہے ہیں، سگے بھائی۔ جو اس بات کا انکار کرتا ہے وہ کہے کہ ہمارے گھر میں محبت ہے، بتائے نمونہ، ہم جا کے اس کے گھر کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ محبت ہے گھر میں یا نفرت ہے۔ سگے بھائیوں میں نفرت ہے، مسلمانوں میں آپس میں نفرت، شیعوں میں آپس میں نفرت، سنیوں میں آپس میں نفرت۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی نفرت اتنی نہیں ہے جتنی سنی سنی نفرت ہے،
بریلویوں کے کتنے گروہ ہیں اور کتنی نفرت اور کن الفاظ سے ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں. دیوبندیوں میں آپس میں کتنی نفرت ہے, اہل حدیث میں آپس میں کتنی نفرت ہے, شیعوں میں آپس میں کتنی نفرت ہے. کافی ہے سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لو, ان کے پیج دیکھ لو. نفرت کے تنور ہیں یہ, نفرت کے ٹرانسفارمر ہیں, نفرت کے آتش فشاں ہیں. چونکہ نفرتی مزاج ہے ہمارا, محبت والے ہیں نہیں ہم, اس وجہ سے نفرت کی بنیاد پر سیاست بھی ہوتی ہے. اب یہی پاپولر نے نفرت پھیلائی ہے نا, نفرت کی وجہ سے یہ ساری جمعیت اکٹھی کی ہے. فوج کے خلاف نفرت, سیاستدانوں کے خلاف نفرت, ہر ایک کے خلاف نفرت. اور یہ کوئی بھی آزمائے وہ اتنا ہی پاپولر ہوگا. جو بھی نفرت کی بات کرے اس کو مقبولیت ملے گی. آپ نفرت والی تقریر کریں, شیعہ بن کر صحابہ کی نفرت کی تقریر کریں, آپ مقبول ہو جائیں گے. اس وقت وہی ذاکر, وہی شیعہ زیادہ مقبول ہیں جو نفرت کی باتیں کرتے ہیں. آپ محبت والا پیغام دینے والا کوئی بندہ بتاؤ اتنی مقبولیت رکھتا ہو؟ کسی بھی مذہب مسلک میں نہیں ہے. اہل سنت میں سب سے مقبول ترین خطیب کون ہے؟ جو مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں, شیعوں کے ساتھ نفرت پیدا کرتے ہیں, تکفیر کرتے ہیں. محبت والے انہیں کوئی بھی پسند نہیں کرتا. سیاست نفرت کی ہو گئی ہے, مذہب نفرت کا ہو گیا ہے, سماج نفرت والا, تہذیب نفرت والی, ہر ایک کو ہر ایک سے نفرت ہے. اس نفرت کے ووٹ کیش کرنے کے لیے, نفرت کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایسے منفور کام کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ دور لوگوں کو قریب کیا جائے, قریب لوگوں کو دور کرتے ہیں. اب یہ احترام, محبت کا پیغام پھیلاؤ. آپ اس طرح سے اگر حرکتیں کرو گے, متشدد لوگوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے آپ بل پاس کرو گے, اقتدار, اس اقتدار میں کیا ملے گا؟ لعنت ہے اس اقتدار پر جو آپ کو فرقہ واریت ابھارنے کے بعد جو ووٹ ملیں گے. متشدد لوگوں کے ووٹوں سے آپ, ہندوستان میں مودی یہی کام کر رہا ہے نا. مودی نے کس کے ووٹ لیے ہیں؟ 2 الیکشن جیتے ہیں اور تیسرا اس سے بھی زیادہ بڑا جیتا ہے اس نے گجرات میں. کیوں جیتا ہے؟ اس نے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی ہے ہندوستان میں. مودی کو مسلمانوں کی نفرت کے ووٹ ملے ہیں. چونکہ اس سے پہلے دوسرے حکمران تھے, وہ سیکولر تھے, وہ ہندو مسلم کا فرق نہیں کرتے تھے, مسلمانوں کے خلاف اتنی شدید نفرت نہیں ابھارتے تھے, ان کو ووٹ نہیں ملے. جس نے نفرت زیادہ پھیلائی اس کو ووٹ زیادہ مل گئے ہیں. تو کیا فرق ہے مودی میں اور تم میں؟ وہ ہندو نفرت پھیلا کر اقتدار میں آنا چاہتا ہے, تم کلمہ پڑھ کے نفرت پھیلا کے امت رسول اللہ میں اور ووٹ لینا چاہتے ہو. تم متشدد لوگوں کے ووٹوں سے اقتدار میں آؤ گے, ضمیر ملامت نہیں کرے گا تمہیں. بہترین کام یہ ہے کہ پیغام پاکستان کو قانونی دستاویز بنا دو, پارلیمنٹ میں پیش کرو. اسی لنگڑی پارلیمنٹ میں جس کا آدھا جثہ ہے ہی نہیں ہے, اسی کے اندر پیش کر کے اسی سے تصویب کرا دو اتفاق رائے سے. پیغام پاکستان میں کیا کمی ہے کہ وہ قانون نہیں بنا اور الگ سے آپ نے بل بنا کے یہ قانون بنا دیا ہے. بہت سارے اچھے قانون ہیں لیکن غلط استعمال ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے پچھلے دنوں, چند دنوں پہلے کراچی ایئرپورٹ پر, ایئرپورٹ کے مختلف ایریے ہیں, ایک کار پارکنگ ہے مخصوص لوگوں کی جہاں پر صرف ایئرپورٹ کی گاڑیاں جن کو ٹیگ لگا ہوا ہوتا ہے وہ جا سکتی ہیں, سٹیکر والی گاڑیاں. وہاں پر ایک عورت, کرسچین عورت کی ڈیوٹی تھی, وہ یہ ذمہ داری گاڑی پارکنگ کنٹرول کر رہی تھی. ایک گاڑی کراچی, یہ پچھلے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, ایک گاڑی کسی شخص کی داخل ہوئی اسی ایریے میں, وہاں پارکنگ کا جو انچارج تھا اس نے گاڑی کو اجازت دے دی آپ جا کے کھڑی کر دو. آگے وہ عورت کھڑی ہوئی تھی, اس نے اس گاڑی کو روک لیا کہ تمہارے پاس چونکہ ٹیگ نہیں ہے لہٰذا یہاں نہیں کھڑی کر سکتے آپ گاڑی. اس نے گاڑی پارکنگ سے باہر نکلوا دی. جس شخص نے یہ گاڑی کھڑی کروائی تھی وہ آیا, اس عورت کو آ کر الجھنے لگا, گالیاں دینے لگا. وہ عورت مووی بنا رہی تھی ساتھ اس کی, اسے پتہ نہیں تھا کہ میری مووی بن رہی ہے. وہ ذرا ہوشیار تھی, کرسچین تھی, اس نے مووی بنا لی اور یہ شخص اس کو کہہ رہا ہے عورت کو
کہ تو نے میری بھیجی ہوئی گاڑی نہیں کھڑی کرنے دی، اس کی میں تجھے سزا دیتا ہوں، تو صبر کر ذرا، میں ابھی توہین رسالت کا الزام تجھ پر لگا کر، توہین مذہب کا الزام لگا کر ابھی تجھے ادھر ہی سزا دیتا ہوں، ڈنڈے مرواتا ہوں، پتھر مرواتا ہوں، آگ لگواتا ہوں تجھے۔ اور وہ اس نے کر دینا تھا، اس نے صرف یہ کہنا تھا اس عورت نے توہین کی ہے، سارا ایئرپورٹ مجمع ٹوٹ پڑتا اور اس کو وہاں تکا بوٹی کر دیتے۔ لیکن اس عورت نے ہوشیاری یہ دکھائی کہ ساتھ ساتھ وہ آن لائن اس نے کر دی، وہ ویڈیو بناتی رہی تھی اور ساتھ ساتھ چل رہی تھی، لوگ دیکھ رہے تھے باہر، اور جن لوگوں نے دیکھا کہ یہ مشکل میں پڑ گئی ہے، فوراً انہوں نے ایکشن لے کر اس عورت کی جان بچائی۔ خوب آپ دیکھیں، توہین مذہب، توہین رسالت کا قانون بہت اچھا ہے، لیکن استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ خوشاب میں ایک بینک مینیجر کو گستاخ نبی قرار دے کر، جو خود نعت پڑھتا تھا اور میلاد کرواتا تھا رسول اللہ کی، بریلوی تھا وہ، اس کو اس کے گارڈ نے گولی مار دی، الزام لگایا کہ اس نے توہین مذہب کیا۔ سیالکوٹ میں وہ غیر ملکی سری لنکن شخص مینیجر، اس کو بدترین تشدد کے ساتھ مار دیا وہاں پر، توہین مذہب۔ تلمبا میں ایک شیعہ لڑکا جو ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھا، ہوتے ہیں بعض حواس باختہ قسم کے لوگ، ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اس ذہنی توازن کے معذور لڑکے کو مار مار کے انہوں نے وہاں پتھر مار مار کے اس کو مار دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے وہاں پر۔ خب قانون تو ٹھیک ہے، لیکن قانون کن کے ہاتھوں میں؟ مجرموں کے ہاتھوں میں یہ قانون جب آ جاتے ہیں۔ اور یہ جو قانون مذہبی قانون بنانے کا طریقہ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل بیٹھی ہوئی ہے، متحدہ علماء بورڈ ہیں، ہر مذہب کے اکابرین علماء ہیں، جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے پیغام پاکستان جو بنوایا ہے، یہ بہترین طریقہ ہے کہ تمام مسالک کے علماء کو بلا کر اعتماد میں لے کر ان کے دستخطوں سے ایک چیز بنائی جائے، اس کو قانون بنا دیا جائے۔ اداروں کو اس بات پر الرٹ ہونا چاہیے، عوام کو، علماء کو، تمام مسالک کے علماء، کہ یہ جو کام حرکت کی گئی ہے، یہ اس دہشت گردی کی فضا میں فرقہ واریت کی آگ لگائی گئی ہے تاکہ دہشت گردی کا حصہ مزید بنے، تاکہ مزید لوگ دہشت گردی کا حصہ بنیں، گروپ بنائیں اور پھر آ جائیں، وہی 80 اور 90 والی دہائی تکرار کرنا چاہتے ہیں اس اقدام سے۔ یہ صحیح نیت سے یہ کام نہیں ہوا۔ یہ بات مسلم ہے کہ امہات المومنین واجب الاحترام، اہل البیت واجب الاحترام، صحابہ واجب الاحترام ہیں، ان کی توہین گستاخی کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ لیکن یہ حرکت یہ نیت نہیں بتاتی کہ یہ احترام، چونکہ ضرورت نہیں تھی، پہلے سے قانون موجود تھا، اس قانون کو چھیڑ کے اس کو متشدد بنا کر، اور اصل ہدف کچھ اور لوگ تھے، مختلف فی یا متنازع لوگ، ان متنازع لوگوں کی اختلافی رائے کو توہین قرار دے کر پھر لوگوں پر یہ تشدد کرنا، یہ وہ نیت ہے، یہ اس طرف معاملہ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذہب کے سیاست میں استعمال پر پابندی ہونی چاہیے۔ مذہب کے بارے میں قانون سازی تمام فرقوں کی متفقہ رائے سے ہونی چاہیے۔ ایک بورڈ بنا کے کر سکتے ہیں اور مذہب کے بڑے بڑے علماء، یا جو طریقہ پہلے کیا ہے پیغام پاکستان بنانے کا، وہ بہترین طریقہ ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں تمام مسالک کی نمائندگی موجود ہے، وہ بل دیا کرے مذہبی قانون بنانے کے لیے، نہ کہ یہ مذہب کو ٹول بنا کر اقتدار میں آنے والے۔ آپ نے دیکھا کس کس نے مذہب کا استعمال کیا؟ وہی کنٹینر کے اوپر پیچھے سے کان میں بندہ کہتا ہے ذرا اسلامی ٹچ دے تھوڑا سا۔ یہ اسلام کی توہین نہیں ہے، یہ اسلامی ٹچ دے۔ کوئی جہاد کا اعلان کر رہا ہے، مارچ کرو، سڑکوں پہ نکلو، دھرنے دو، یہ جہاد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ وہ مذہب کے استعمال، کوئی امام حسین بن جاتا ہے، مخالفوں کو سارا کو یزید بنا دیتا ہے۔ اصل میں اگر تمہیں یزید اور حسین کا پتہ ہوتا تو تم آئینے میں دیکھتے سارے یزید اپنے آپ کو لگتے، تم سارے، چونکہ جتنے گندے تم ہو، جتنے ننگے تم ہو۔ یزید کیا تھا؟ فاسق تھا، فاسد تھا، شرابی تھا، زانی تھا، قاتل تھا، مولن بالفسق تھا،
آج کون سا پاکستانی سیاستدان ہے جس میں یہ صفات نہیں پائی جاتی؟ پھر ایک دوسرے کو کب کوئی حسین بن بیٹھتا ہے، کوئی یزید دوسروں کو قرار دیتا ہے۔ یہ مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال نہ کریں، نہ ہی عوام اتنے بے شعور ہو جائیں کہ یہ مذہبی طور پر آپ کو اکسائیں اور آپ ان کے کہنے پر فلاں جگہ توہین ہو گئی۔ اب وہ ایئرپورٹ پہ اگر وہ عورت نہ کرتی اپنی سمجھداری سے تو ان مسلمانوں نے تو اس کا کیا حشر کرنا۔ پھر اس کو جہاد اور جنتی کہتے، وہ خبیث آدمی جس نے یہ کیا، کہا ویڈیو میں اس کی آواز ہے موجود کہ ابھی میں تجھے، تو گاڑی کھڑی کرنے نہیں دے رہی، ابھی میں تجھے توہین مذہب کا الزام لگا کر یہیں پہ تجھے رسوا کروں گا، مرواؤں گا تجھے۔ خوب اس شخص کو کوئی سزا ملی؟ یہ کتنا پلید ذہن کا مالک تھا یہ انسان۔ اب ہر آدمی جو کوئی فون پہ میسج میں کوئی اختلافی کوئی علمی بات کر رہا ہے، اس کو پکڑ کے توہین مذہب قرار دے کر اس کو، تو یہ تو وہی ذہنی خباثت ہو جائے گی، ذہنی پلیدی کی بات ہے یہ۔ نفرت کے ووٹ مت لو، محبت پھیلاؤ، محبت کے ووٹ لو، تم مرد کہلاؤ گے۔ تم نفرت کے ووٹ لیتے ہو، نامردی ہے یہ تمہارے اندر۔ محبت پھیلاؤ، ایسا کردار ادا کرو تم، بے شک جس مذہب کے بھی ہو، ایسی محبت کی فضا بناؤ کہ شیعہ بھی تمہیں ووٹ دے، سنی بھی تمہیں ووٹ دے، بریلوی بھی تمہیں ووٹ دے، دیوبندی اہل حدیث سب تمہیں ووٹ دیں۔ نفرت ابار کر تم ووٹ لینا چاہتے ہو۔ یہ دہشت گردی کی ماحول میں ایک طرف سے دہشت گردی، دوسری طرف سے یہ آگ بھڑکانا پارلیمنٹ کے ذریعے سے، یہ درست کام نہیں ہوا۔ اس کو طریقے سے کریں، بے شک بنائیں مذہبی قانون، لیکن اپنے پروسیجر کے ساتھ بنائیں۔ پیغام پاکستان کو قانونی دستاویزی حیثیت دیں تاکہ عدالتیں اس کی بنیاد پر اقدام کریں۔ پیغام پاکستان کو کیوں نہیں قانون بناتے؟ اس لیے کہ پیغام پاکستان میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی تکفیر نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو قانون نہیں بناتے۔ چونکہ اگر پیغام پاکستان قانون بن جائے، یہ جتنے تکفیر کرتے ہیں یہ سارے مجرم ہیں، قابل سزا مجرم بن جاتے ہیں، اس لیے یہ پارلیمنٹ میں نہیں پیش کرتے، چونکہ اپنے جرم ہیں ان کے، تکفیر جرم ہے، اس کو قانون نہیں بننے دیتے آپ۔ توہین مذہب جرم ہے، اس کو نہیں قانون بننے دیتے آپ۔ اور وہ پیغام پاکستان بہترین دستاویز ہے۔ میں نے کہا میری نگاہ میں آئیڈیل نہیں ہے، اس کی خوبی اس وجہ سے نہیں کہ اس میں جو لکھے ہوئے ہیں مطالب وہ خاص دائرے کے لیے ہیں، تحفظ، اداروں کے تحفظ کے لیے ہے، اس میں قوم کے تحفظ کے لیے کوئی چیز اتنی خاص بڑی نہیں ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ چونکہ اس پر اتفاق ہے سب کا، اس لیے اسے قانون بننے کی صلاحیت ہے اس کے اندر۔ باقی کسی تجویز میں، بل میں قانون بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اپنی سیاسی اثر رسوخ سے فائدہ اٹھا کر، اور اس طرح کی اگر بل سازی اور قانون سازی شروع ہوئی، ملک پاکستان کبھی بھی امن کا دن نہیں دیکھے گا، نہیں دیکھے گا امن کا دن۔ اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے، یعنی مذہبی سالمیت سیکھنی ہے، نہیں اگر کسی مکتب میں کسی استاد نے آپ کو پڑھایا، آپ عروۃ الوثقی میں آؤ، آپ کو باقاعدہ مقدسات کا احترام، تمام مقدسات، تمام مذاہب کا احترام، محبت کا درس، وحدت کا درس، قرآن کا درس سارا پڑھایا جائے گا، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے امت کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر اپنے اپنے مذہب میں رہیں بے شک، لیکن کوئی کسی کی دل آزاری نہ کرے۔ یہ آپ کے مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا، اس مدرسے میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، اور یہاں آپ کو آ کے پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ ہم آپ کو بلاتے بھی ہیں کانفرنسوں میں، لیکن چونکہ ذہنوں میں آپ کے بیٹھا ہوا ہے خناس، اس لیے بعض اوقات آتے بھی نہیں ہیں۔ اگر واقعاً چاہتے ہیں پاکستان سے توہین ختم ہو، کسی کی بھی توہین نہ ہو، نہ صرف کسی مسلمان کی بلکہ غیر مسلم اقلیتوں کے بھی کسی مقدسات کی توہین نہ ہو،
مسیحیت کے کسی اعتقاد کی توہین نہ ہو، کرسچن یہودیت کی نہ ہو، سکھوں کی نہ ہو، ہندوؤں کی نہ ہو۔ اب یہ جو ہم مودی پہ تنقید کرتے ہیں تو اس کے ہندو ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے ظالم ہونے کی وجہ سے ہے، اس کے قاتل ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور ظالم مسلمان ہو یا ہندو ہو، ظالم قابل نفرت ہے، اس سے نفرت بنتی ہے، لیکن کسی کے عقیدے کی وجہ سے اس سے نفرت یہ نہیں، اجازت نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے شرپسندوں سے، دہشت گردوں سے، گندے سیاستدانوں سے، متعصب مفتیوں سے اور جاہل ذاکروں سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو نجات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ